میں ہوں آپ کی ہوسٹ عشاء رحمان اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں FM4 KTV کے پروگرام ناز برطاریہ میں، جو پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ویورز، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، حکومت نے IMF کے کہنے پر پیٹرول کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کیا ہے۔ اوبیسلی بات ہے، یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا بجلی کا ایک کرنٹ ہے، ایک دھچکا ہے کہ اچانک سے 30 روپے فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد جو دوبارہ سے خطاب کیا وزیر اعظم صاحب نے اور اس میں سبسڈی کا اعلان کیا اور 2000 روپے ماہانہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مختص کیے گئے 1 کروڑ لوگوں کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا اقدام ہے حکومت کا؟ عشاء، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم تسلسل کے ساتھ، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ میں تسلسل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہو، شہباز شریف کی گورنمنٹ ہو، بلاول بھٹو زرداری آ جائیں، چہرے بدلنے سے رتی برابر پالیسی نہیں بدلے گی۔ ہمارا بجٹ IMF بناتی ہے، پیٹرول کی قیمتیں وہاں پہ طے ہوتی ہیں، بجلی کے نرخ وہاں پہ طے ہوتے ہیں۔ اب بجلی میں 7 روپے یونٹ کا اضافہ ہونے والا ہے، عوام اس کے لیے تیار ہیں، اچانک سے نہیں ہوا، نہ اچانک سے یہ ہونا ہے بجلی کا اضافہ۔ IMF نے پہلے طے کیا، جب آپ قرضے لیتے ہیں تو وہ پہلے آپ کو طے کر کے دیتے ہیں کہ آپ پیسے کہاں سے دیں گے۔ تو پھر 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ عوام پہ مہنگائی کا بم گرائیں اور ان کو پیسے، ہمارا خون نچوڑ کے وہ جو سود ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اصل پیسے ہم نہیں دے رہے، اصل قرضے وہاں کے وہاں ہیں۔ جی سر۔ جو سود کی وہ جو انسٹالمنٹس دی جاتی ہیں اور جو سود ادا کیا جاتا ہے وہ عوام کا خون نچوڑ کے دیا جاتا ہے، عوام کا پسینہ نہیں۔ عشاء، اس دفعہ کیا ہوا کہ پچھلے 2-3 ماہ سے جنہوں نے روکا ہوا تھا نا کہ ہم مہنگائی نہیں، پیٹرول نہیں مہنگا ہونے دیں گے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے الیکشن پہ جانا ہے کسی وقت بھی۔ اب انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ جو نیوٹرل تھے نا انہیں کہہ دیا ہے کہ آپ اگلے سال مارچ تک تو اپنے آپ کو پکا سمجھیں۔ اچھا، IMF بھی نہیں چاہتا کہ ہر روز تبدیلی ہو، کیونکہ ہر روز وہ مذاکرات کرنے نہیں چاہتے، تو وہ کنٹینیوٹی چاہتے ہیں۔ جو سٹیک ہولڈر ہیں، عوام تو بار بار یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید مذاق ہے کہ آپ ایک لانگ مارچ لے کے گئے اور حکومت تبدیل ہو جائے گی۔ نو، ایسے نہیں ہوتا کہ ہر تیسرے دن حکومت چینج ہو جائے گی، یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اب یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اگلے الیکشن تک، مطلب انہوں نے تقریباً 1.5 سال گزارنے، IMF یہ چاہتی ہے۔ اور دوسرا، ان کے لیے شہباز شریف جو ہے عمران خان سے ڈھیر بہتر پرسن ہے IMF کے لیے۔ اس کی وجہ پتہ ہے، جس نے کہا تھا کہ ہم بیکاری ہیں اور بیکاریوں کی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی، یہ وہ بندہ ہے جو ان کے لیے بڑا کمفرٹیبل ہے، مطلب جو خود کو بیکاری سمجھتا ہے، پوری قوم کو بیکاری سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے، جو IMF فیصلے کرے گی ہم وہ لاگو کریں گے۔ ان لوگوں نے IMF کے فیصلے جو ہوتے ہیں ان پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، پیٹرول جب مذاکرات چل رہے تھے، مفتاح اسماعیل گئے تو مسلسل مذاکرات چل رہے تھے، بعد میں ڈیڈ لاک آ گیا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس وقت تک 1 پینی نہیں دیں گے، اگلی انسٹالمنٹ تو دور کی بات، 1 پینی نہیں دیں گے، کوئی ریلیف نہیں دیں گے جب تک آپ پیٹرول مہنگا کر کے نہیں آتے، بجلی مہنگی نہیں کر کے آتے جو آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں۔ اب وہ الگ بات کہ وہ کس دور میں ایگریمنٹ ہوئے تھے، ظاہر عمران خان صاحب نے 20,000 روپے اس دور میں ایگریمنٹ ہوئے تھے۔ اب کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا، اس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب آگے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ملک کتنے پیسے قرضے لیے ہوئے اور وہ کیا ہونا ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ مفتاح اسماعیل کو A to Z پتا تھا، وہ مجھ سے زیادہ باخبر لوگ ہیں، آپ سے زیادہ باخبر، انہیں پتا تھا کہ کیا ہے۔ اب انہوں نے مہنگا کیا اور مزید مہنگا کرنا ہے۔ انہوں نے 3 قسطوں میں پیٹرول کو مہنگا کرنا ہے ابھی، اور 3 قسطیں کیا، ہر 15 دن کے بعد مہنگا ہونا ہے۔ ایک تو یہ بجلی مہنگی ہونی ہے۔ اب آپ نے دوسرا سوال یہ جو کیا نا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک سبسڈی کا اعلان کیا، انہوں نے کہا جی 2000 روپیہ مہینہ ہم دیں گے۔ عشاء، یہ شرمناک بات ہے، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر گھگو گھوڑے نہ بس رہے ہوں، جن کو آپ پاکستانی عوام کہتے ہیں، اگر وہ گھگو گھوڑے نہ ہو، رب کعبہ کی قسم، اس پہ آپ دیکھتی رد عمل کیا آتا ہے۔ انہوں نے کہا 2000 روپے مہینہ دیں گے۔ جو بندہ صرف موٹر سائیکل چلاتا ہے، اس سے زیادہ غریب تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، اس سے نیچے تو کوئی سواری نہیں ہے جو پیٹرول پہ چلتی ہو۔ اب سائیکلوں پہ تو سارے پاکستان کو آنا پڑے گا نا، سائیکلوں پہ پاکستان۔ اور میں آج کہوں گا، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں، کوئی جھجک والی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ سائیکلز پہ آ جائیں، آدھی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور ہماری مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ آ جائیں، وہ سائیکلوں پہ آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا عشاء، موٹر سائیکل سے کم تو کوئی سواری نہیں ہے۔ اگر سبسڈی دینی تھی تو وہ ریٹ طے کرتے نا کہ موٹر سائیکل والے کو 150 روپے لیٹر پہ پیٹرول ملے گا اور جو گاڑی پہ آئے گا اسے 180 روپے پہ ملے گا، تو سمجھ آتی نا۔ یہ جو 2000 روپیہ مہینہ کا کہا گیا ہے نا، پہلی بات تو یہ شفاف طریقے سے لوگوں تک پہنچنا ہی نہیں ہے۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حال ہوا تھا، جو اس کا بھی وہ حال ہے نا 28 ارب روپے کا، یہ عوام تک نہیں پہنچنا۔ اور جب انہوں نے عشاء
سستے آٹے کا بازار لگایا تھا نا آج سے 3-4 سال پہلے، بار بار لگاتے تھے، تب میں نے کہا تھا کہ انہوں نے قوم کو لائنوں میں لگا دیا آٹا لینے کے لیے. سستے آٹے کے چکر میں ہماری خواتین جو تھیں وہ ٹرکوں کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی تھی، بھاگ رہی ہوتی تھی، گرتی تھی خواتین، ان گنت واقعات ایسے تھے، زخمی ہوئی. میں نے کہا تھا کاش آپ میں شرم حیا ہوتی. آپ نے جو پیسے یہ ڈرامے بازی پہ خرچ کیے ہیں، جو کارڈز بنا کے آپ نے دیے ہوئے ہیں جس پہ آپ کی تصویر چھپی ہوئی تھی، کاش آپ شرم کرتے اور سب لوگوں کے لیے 2 روپے فی کلو آٹا سستا کر دیتے. آپ یہ نہ کرتے 150 روپے والی جو آپ نے 10 کلو کا پیکٹ بنایا تھا، آپ سب لوگوں کے لیے 2 روپے سستا کر دیتے تو ساری پاکستان کی عوام. اب یہ جو پیٹرول پہ انہوں نے کیا 2000 روپے پر ایچ پرسن، یہ کتنی شرم کی بات ہے. پہلی بات تو میرا ان سے میں نے کبھی بھی نہیں کہا، کیونکہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں نا شیم لیس ہیں، یہ تو شیم لیس لوگ ہیں، ان سے بات نہیں کر رہا میں. 25,000 گگو گھوڑوں سے بات کر رہا ہوں. کسی ایک کے ذہن میں یہ آیا اگر ہم پٹواری ہیں تو بس ٹکے ہوئے ہیں وہیں پہ، ہم نے شہباز شریف پہ تنقید کرنی نہیں کیونکہ ہم پٹواری ہیں، ہم مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں. اسی طرح میں کیوں کہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن یوتھی ہیں، انہوں نے وہ کچھ بھی کر لے عمران خان، انہوں نے اس کے خلاف بات ہی نہیں کرنی نہ سننی ہے. اور بھائی ذرا غور کریں، جب اس نے کہا کہ میں 2000 روپے آپ کو دوں گا تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. عشاء جو لوگ موبائل یوز کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جس کے موبائل کا خرچہ 2000 سے کم ہو، بالکل ایسا مہینے کا. اچھا وہ پیکج لگاتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. تو عشاء اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ صرف 1 لیٹر پیٹرول ڈیلی استعمال کرتا ہے، صرف 1 لیٹر، 1 لیٹر سے کچھ نہیں ہوتا بائک میں. جو گاڑی پہ چلنے والا ہے وہ تو 5 سے 10 لیٹر کم از کم استعمال کرتا ہے نا، جس نے گاڑی موو کرنی ہے. 1 لیٹر استعمال کرنے والا وہ سوچے کہ 180 روپے کا لیٹر ہے تو 2000 روپے میں کتنا وہ سفر کر سکتا ہے. 2000 روپے میں یہ سوچنے کے بعد 2000 میں ٹینکی فل نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھنا ہے. موٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے، گاڑی کی نہیں ہو رہی. 2000 میں ٹینکی فل نہیں ہوتی. 2000 میں کتنے لیٹر آتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ شرمناک بات ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے قوم کو کس راستے پہ لگا دیا ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں پاکستانی عوام سے، اس میں شعور پیدا کرنے کے لیے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کتنے 100 سال ہمیں درکار ہیں، کتنے 100 سال بعد اس عوام میں شعور آئے گا. میں نہیں کہتا کہ آپ شہباز شریف کو ووٹ نہ دیں، لیکن خدا کے بندے 1 منٹ کے لیے آپ سوچے تو صحیح کہ وہ آپ کے ساتھ مذاق کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ قوم بیکاری ہے تو اب بیکاری بنا کے چھوڑنا ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بیکاری ہیں. تو 2000 روپے مہینہ کے بھیگ دیں گے وہ، اگر یہ لوگوں تک پہنچ گئی. پہلی بات تو یاد رکھیے گا یہ ہم تک پہنچنی نہیں ہے، پبلک تک پہنچانے کا ایک ہی سورس ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز سستی کر دیں. اور پھر میں دوبارہ عوام سے ایک اپیل کروں گا، ایک آپ جس مرضی پارٹی سے ہیں، اگر آپ کے پارٹی کا قائد کوئی غلط بات کرتا ہے تو خدا کے لیے اس کے خلاف احتجاج کیا کریں، آواز اٹھایا کریں. سڑکوں پہ آ کے نہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، اس کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے، اس کے ذریعے احتجاج کیا کریں اور اس پہ لکھا کریں کہ ہم غلام نہیں ہیں. کہ جو آپ کہیں، جو یہ ٹرینڈ ہے نا کہ ہم غلام نہیں، پھر لکھے پٹواری بھی لکھے کہ شہباز شریف ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، کہ تمہاری سوچ کے غلام نہیں ہے، جو تم کہو گے ہم وہ مان لیں گے. ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں، 2000 روپے والی بات واپس لو، ہم سے معافی مانگو، اور پیٹرول بے شک 1 روپیہ سستا کرو، ایسی ڈرامے بازیاں نہ کرو. یہ کہنا چاہیے لوگوں کو. اس کے علاوہ سر ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بڑی جو ہے وہ ان ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو قاسم سوری صاحب نے جو ہے وہ آن سٹیج ان کے کان میں بولا کہ آپ سر تھوڑا سا اسلامک ٹچ دیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا ہوا؟ عشاء رب کعبہ کی قسم، یہ جو بات ہے نا یہ ہماری پوری قوم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ہم نے اپنی زندگی میں صرف اسلام کا ٹچ رکھا ہے، ہم سب لوگوں نے، یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے ہم نے اپنی زندگی میں ٹچ رکھا ہے. تو ہم معمولی سا ٹچ دیتے ہیں اپنے ذات میں نا اسلام کو. مثال کے طور پر ہاتھ میں تسبیح پکڑ لینا، یہ کیا ہے؟ اسلامک ٹچ. سر پہ ٹوپی پہن لینا، یہ کیا ہے؟ اسلامک ٹچ. ہم لوگوں نے اسلامک ٹچ. پہلی بات ہماری شادیاں جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہے. جو ہم مہندی کی رسم سے ہنا پہ یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں اور نکاح میں جو کچھ کرتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں یہ اسلامی نکاح ہے. تو ہماری زندگیوں میں کہیں بھی اسلام نہیں ہے. اس کے باوجود چونکہ ہمارے سیاستدان ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ گھگو گھوڑے ہیں، میں بار بار لفظ استعمال کروں اور پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں، انہیں پتہ ہے یہ گھگو گھوڑے ہیں، یہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اسلام کے نام پر، ہمیں ووٹ دیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ہمارا لیڈر بڑا اسلامی ہے، اور ریاست مدینہ کا نام لے تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے قاسم سوری نے کہا کہ ان لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرو، تھوڑا سا اسلامی ٹچ دے، کوئی اسلامی بات کرے، لوگ کہیں گے ہمارا لیڈر تو جناب بہت بڑا مسلمان ہے، ان کی زندگی میں کوئی. اچھا عشاء یہ بات میں 50ویں مرتبہ کرنے جا رہا ہوں، ایمانداری سے بتائیں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بچوں کا مذہب کیا ہے؟
obviously बात है क्रिश्चियंस है, पता ही नहीं क्या है। आप नहीं आप शोर कुछ भी नहीं कर सकती, वो जी। यहूदी है क्रिश्चियन है, किसी को कोई पता नहीं है। जी। तो इस्लामी टच ही देना है ना हमने, जी। सिर्फ ये बताना है कि हम कहीं ना कहीं मुसलमान हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, हमारे लीडरों को शर्म आनी चाहिए, और जो मेरा प्रोग्राम देख रहा हूं उन्हें एक दफा जरूर सोचना चाहिए, यही जिंदगी, यही टच जो है ना, यही टच है शहबाज शरीफ की जिंदगी में, शराफत का टच, यही टच जो है ये इमरान खान की जिंदगी में है। ये सारे जो टचेज हैं ये हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। कौम को एक दफा जरूर रुक के सोचना चाहिए कि हमने पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल होना है या टच देना है। रियासत मदीना की बात हुई तो रियासत मदीना आपको पता है सरकार ने कैसे बनाई थी? हमने सिर्फ टच देना है एक इधर, और हमने कहना है कि हमने रियासत मदीना यहां भी बना दी। शर्म आनी चाहिए। आप रसूलुल्लाह का नाम लेके लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस्लाम को मजाक बनाया हुआ है। मैंने बार बार कहा कि हमने कश्मीर के नाम पे वोट लिए, बिल्कुल सर, ठीक है, यहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है इमोशनली, ठीक, उनके जज्बात के साथ खेला जाता है। हमने कश्मीर के नाम पे वोट लिया, हमने एटम बम के नाम पे, हमने रोटी कपड़ा मकान के, ये गुर्बत को टच दिया था ना हमने, ठीक है, ये टच दिए हैं हमने, रोटी कपड़ा मकान का, रियासत मदीना का, ये सारे टचेज हैं ईशा, कश्मीर की आज़ादी का, इस्लाम के नफाज का, ये हमने टच दिए थे। और आज भी लोग उस टच में आ जाते हैं, फौरी तौर पर उस झांसे में आते हैं। जब तक इन घुघू घोड़ों में शौर नहीं पैदा होता, याद रखिएगा, आप इस्लामी टच देंगी तो लोग आपकी बात मान लेंगे। यहाँ पे आपको पता है पीर किसे मानते हैं? जिसकी जिंदगी में मामूली सा इस्लामी टच हो, ठीक है ना, एक फूंक मार सकता हो। लोग समझते हैं फूंक मारने से आराम आ जाता है, वो टीवी पे फूंक मार दे, लोग कहते हैं इसकी जिंदगी में इस्लामी टच है, ये बाबा ठीक है, पहुंचा हुआ बाबा है। तो हम टच पे चलने वाली कौम है, टच मोबाइल इसीलिए आए हैं।